قاری صاحب کون سے آج کے سوالات ہمیں موصول؟ جی مفتی صاحب، ایک بہن ملتان سے پوچھتی ہیں کہ اگر آپ کو جلدی ہو اور اذان ہو رہی ہو لیکن آپ نماز شروع کر دیں تو کیا شرعاً یہ عمل درست ہوگا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان جب ہو رہی ہو اس کا سننا لازم ہوتا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں یہ کلمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، ان کے سننے پر بہت زیادہ ثواب ہے۔ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو، دوران اذان نماز نہ پڑھیں۔ ہاں، اگر آپ نے ایک جگہ اذان سن لی ہے اور اس کے بعد ظاہرہ اور جگہوں پر اذانیں ہو رہی ہیں تو آپ نے پہلی اذان سن کر اگر نماز شروع کر دی تو اس کے بعد آپ گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ نے بالکل اذان کے تقدس کو پامال کیا اور فی الفور جناب ابھی اذان بھی نہیں ہوئی اور آپ نماز شروع کر دیں اس نیت کے ساتھ کہ اذان نہ سنی جائے، تو یہ بہرحال مناسب بات نہیں ہوگی۔ رہی بات یہ کہ مجبوری جب بن جاتی ہے، مثلاً آپ نے فلائٹ پکڑنی ہے، اسی طرح ٹرین آپ نے پکڑنی ہے، بس کے نکل جانے کا خدشہ ہے، یا کوئی بھی ایسی ضرورت بن گئی، عذر شرعی پایا گیا، تو ایسی صورت میں آپ نے اگر نماز شروع کر دی اذان کے ہوتے ہوئے بھی تو شرعی طور پر گناہگار نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ اذان کی آواز سننا بھی لازم ہے، اس کا جواب دینا بھی لازم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ مؤذن جس طرح کہے تم بھی کہو، اور جب وہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے الفاظ کہے تو ایسی صورتحال کے اندر تم کہو لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، تاکہ آپ نے جو عبادت کرنی ہے، اذان کی آواز ظاہرہ جب ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے تو اب آپ نے نماز کو قائم کرنا ہے، تو شیطان کوئی بھی درمیان میں ایسا وسوسہ نہ ڈالے، کوئی بھی ایسا عمل شیطان کی طرف سے نہ ہو کہ جو نماز کے دوران رکاوٹ کا باعث بنے۔ تو بہرحال عذر شرعی کی بنا پر اذان کے دوران اگر آپ نے نماز پڑھ لی تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ ایک بھائی واٹس ایپ پر پوچھتے ہیں کہ اگر امام صاحب کوئی سورت فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانا بھول جائیں تو ان کے پیچھے نمازیوں کے لیے حکم شرع کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام صاحب نے جب سورت فاتحہ پڑھ لی، مطلق قرات ہو گئی، مطلق قرات کے بعد اب ان کے اوپر واجب تھا کہ سورت ملاتے۔ اگر انہوں نے سورت نہیں ملائی تو مقتدیوں پر لازم ہے کہ وہ امام صاحب کو لقمہ دے دیں، کہ کوئی آیت پڑھ دیں یا کوئی بھی ایسا جملہ کہیں کہ جس کی وجہ سے امام صاحب کو پتہ چل جائے کہ میں نے سورت ملانی تھی۔ لیکن ایسا کوئی میرے ابھی تک سننے میں نہیں آیا کہ کوئی امام صاحب صرف سورہ فاتحہ ظاہرہ بلند آواز سے پڑھیں گے، تو اتنا تو علم ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے بعد قرات بھی کرنی ہے۔ بہرحال اگر ایسی صورتحال پائی گئی تو آپ پیچھے سے لقمہ دیں۔ اگر بالفرض انہوں نے لقمہ نہیں لیا، وہ رکوع میں چلے گئے، تو ایسی صورتحال کے اندر اگر وہ سجدہ سہو کر دیں گے تو نماز مکمل ہو جائے گی، کیونکہ مطلق قرات پائی گئی، سورت ملانا واجب تھا۔ واجب کے چھوٹ جانے پر جان بوجھ کے کسی بھی چیز کو چھوڑنا نہیں چاہیے جو نماز کا حصہ ہے۔ بھولے سے اگر واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کے ساتھ نماز کا وہ نقصان پورا کیا جا سکتا ہے، ایسی صورتحال کے اندر نماز مکمل ہو جائے گی۔ آج کا اگلا سوال بھلوال سے شکیل نذیر پوچھتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا فرض ہے یا واجب؟ اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے حوالے سے بھی اگر ہمیں پوچھنا پڑے تو کتنی عجیب بات ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہمارے معاشرے کے اندر شامل ہیں کہ جن کے حوالے سے بہت زیادہ ہم لوگ متذبذب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے تو جناب کسی بھی وقت میں آپ مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کا حق ہر انسان کو عطا فرمایا ہے۔ یہاں پر صرف مسلمان کی بات نہیں بلکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دعا کا حق عطا فرمایا ہے۔ کل بروز قیامت جب انسان پہاڑوں کی طرح بڑی بڑی نیکیاں دیکھے گا، عرض کرے گا مولا کریم میں نے تو یہ کوئی بھی نیکی نہیں کی، تو اللہ رب العالمین فرمائے گا اے بندے جو تو نے دنیا کے اندر دعائیں مانگی تھیں، تیری وہ دعائیں قبول تو نہیں ہوئیں، اس کے بدلے میں تجھے یہ اتنی نیکیاں ملی ہیں۔ اس وقت بندہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ اس لیے دعا مانگیں جس طرح بھی ہو سکے، جب آپ کو موقع ملے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی وقت میں بھی دعا مانگنے سے منع نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی منع نہیں کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں تو یہ ہے
کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، وہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ تو پھر یہ اوقات جو ہوتے ہیں نماز کی ادائیگی کے بعد، ظاہر ہے ان اوقات کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے، سلام پھیرے اس کے بعد دعا مانگنا چاہیے، بڑا اچھا کام ہے۔ لیکن جہاں تک بات آپ کی سوال کی ہے کہ فرض ہے یا واجب، تو نہ تو یہ فرض ہے نہ ہی واجب ہے، مانگ لینا مستحسن ہے، اور اس میں بڑے فوائد بھی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعاؤں کی قبولیت کے جو اوقات بتائے ان میں ایک وقت نماز کے قیام کا بھی ہے۔ اذان و اقامت کے درمیان آپ دعا مانگیں، قبول ہوتی ہے۔ جب مسلمانوں کی صفیں جو ہے جہاد کر رہی ہوں اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح بارش نازل ہو رہی ہو دعا قبول ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ علی حاذا القیاس جب کسی وقت میں دعا مانگنے سے منع نہیں کیا تو ایسی صورتحال کے اندر مانگ لینا بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے بھی مانگتے ہوئے کیا شرمانا، وہ ذات تو وہ ہے کہ جو مانگنے پر خوش ہوتی ہے۔ آج دنیا دار کے آپ دروازے پہ جائیں، ایک سے دوسری بار مانگیں، ہو سکتا ہے وہ ناراض ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، بار بار مانگنا چاہیے، گڑ گڑا کے مانگنا چاہیے۔ یہاں تک آتا ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، دے گا تو وہ کسی وسیلے سے، کسی نہ کسی ذریعے سے تمہارے پاس کوئی چیز آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال جھنگ سے عمران جاوید پوچھتے ہیں کہ کیا پگڑی پہن کر نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اگر سجدے دوران سر سے پگڑی کھسک جائے یا گر جائے تو کیا حالت نماز میں دوبارہ سر پر واپس پگڑی یا ٹوپی رکھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً نماز کے آداب میں سے ہے سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا، امامہ شریف کے ذریعے، جس کو آپ پگڑی کہہ رہے ہیں، پگڑی کہہ لیں، امامہ شریف کہہ لیں۔ تو جب امامہ شریف پہن کر آپ نماز پڑھیں گے تو اس کا ثواب بقیہ نمازوں سے زیادہ ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق 27 گنا، ایک کے مطابق 70 گنا۔ بہرحال اس کے اندر کثرت پائی جا رہی ہے کہ امامہ شریف کے ذریعے پڑھی گئی نماز باقی نمازوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ آپ نے جب نماز پڑھنی ہے تو اپنی دستار کو، اپنی پگڑی کو اچھے طریقے سے ہی باندھیں، یا آپ نے سر پہ جو ٹوپی رکھی ہوئی ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ سر کے اوپر اچھے طریقے سے اس کو رکھیں کہ وہ گرے نہ۔ بہرحال اگر دوران نماز ایسا کوئی معاملہ ہو گیا، سر سے پگڑی گر گئی یا ٹوپی گر گئی، تو عمل قلیل کے ذریعے آپ اس کو سر پہ رکھ لیں گے، بلکہ رکھ لینا چاہیے، بہتر یہی ہے۔ اگر عمل کثیر وہاں پر پایا جائے، ایسی صورتحال کے اندر نماز فاسد ہو جائے گی۔ آپ دونوں ہاتھ استعمال نہ کریں۔ مثلا جالی والی ٹوپی تھی، دوران نماز گر گئی تو وہ ایک ہاتھ سے کبھی بھی آپ سر پہ نہیں پہن سکتے۔ اگر آپ پہن سکتے ہیں تو بہرحال پہن لیں۔ اور پگڑی ہے، دستار ہے، اگر اس طرح کی بندھی ہوئی ہے کہ اس کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر آپ سر پہ رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں، ورنہ دونوں ہاتھ استعمال نہ کریں۔ ایسی صورتحال کے اندر نماز فاسد ہو جائے گی۔ مفتی صاحب، اگر کسی کے سر سے ٹوپی یا پگڑی گر جائے تو کوئی دوسرا شخص آ کر وہ ٹوپی اور پگڑی اس کے سر پر رکھ دے تو کیا دوسرے آدمی کے لیے عمل جائز ہوگا؟ ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کر دیا تو نماز کے اندر کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، بلکہ اگر کسی نے رکھ دی ثواب کی نیت سے کہ اس کا سر جو ہے وہ ڈھانپ دیا جائے اور اس کو ثواب زیادہ ملے، تو ایسی صورتحال کے اندر جائز ہے، کسی کا عمل کرنا مناسب ہو۔ لیکن وہ آدمی ڈسٹرب تو ہوگا نا کہ دوسرے آدمی نے اس کی نماز میں خلل ڈالا، اس کی پوری توجہ دوسرے آدمی کی طرف چلے جائے گی۔ اس صورتحال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا اس کی نماز کے اندر خلل تو نہیں واقع ہوگا۔ دونوں صورتیں کر سکتے ہیں، کر لیں گے تب بھی مناسب ہے، نہ کریں تب بھی مناسب ہے، لیکن اس کی نماز کے اندر بہرحال خلل واقع نہ کریں۔ اگر کوئی مناسب طریقہ موجود ہو، بڑے آرام کے ساتھ آپ اس کے سر پہ رکھ دیں۔ اور نمازی کو بھی یہ چاہیے کہ جب کوئی سر ڈھانپ رہا ہے، سر پہ ٹوپی رکھ رہا ہے، تو زیادہ توجہ اس جانب نہ کرے، اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی جانب کرے۔ نماز تو نام ہی اسی کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع ہو اور بندوں سے رابطہ نہیں ہونا چاہیے۔